بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم اپنے درس نمبر 3 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے ہاؤ ٹو میک اے ورڈ فرام لیٹرز۔ جو حروف تہجی ہم نے سیکھ لی، ابھی ہم ان حرفوں کو ملا کر اس سے لفظ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ حروف سے لفظ بنانے کا طریقہ عربی زبان کے اندر۔ تو امید ہے کہ آپ نے اپنے گزشتہ دروس کا تکرار کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک گزارش ہے کہ جب پہلی دفعہ یہ درس آپ دیکھتے ہیں، اٹینڈ کرتے ہیں، تو ایک بڑی اسکرین کا استعمال کر لیں، جس طرح لیپ ٹاپ ہو گیا یا جو ہے اس طرح کوئی بڑا اسکرین والا ہو۔ اور بعد میں اگر دہرائی کرنا ہو تو وہ اپنے سیل فون پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن بڑی اسکرین پر اچھی طرح وہ دماغ کے اندر نقش ہوگا اگر اسکرین تھوڑا بڑا ہو۔ سیل فون کا اسکرین جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس سے دماغ کے اندر انفارمیشن جانے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، تو اس چیز کا ذرا خیال کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ تو ابتدا کرتے ہیں۔ ہم نے حروف کو تو پہچان لیا کہ 28 حروف ہے عربی کے اندر۔ ابھی مثلاً یہ ایک حرف ہے، اس کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا لو، تیسرے حرف کے ساتھ ملا لو، تو جو ہمیں مل جاتا ہے پروڈکٹ، اس کو ہم عربی زبان میں اس کو لفظ کہتے ہیں، جس طرح اردو میں بھی لفظ کہتے ہیں۔ لیکن لفظ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس کا کوئی مطلب ہو اس کو بھی لفظ کہتے ہیں، اور اگر مطلب نہیں ہے کوئی تو اس کو بھی لفظ کہتے ہیں۔ لیکن بے معنی لفظ کے ساتھ ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا تو کام بامعنی لفظ کے ساتھ ہے، تاکہ اس سے ہم کلام بنا دیں۔ تو لفظ جو ہے وہ تو ہر چیز جس پر آپ تلفظ کر سکتے ہیں، ایک پروننسیبل چیز جس سے آپ تلفظ ہے۔ مثلا یہ لفظ کا جو بے معنی ہے، کوئی معنی اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کو محمل کہتے ہیں، محمل۔ اور اس کی مثال مثلا دیکھیے، مشہور نام ہے عربی کا زید۔ اس زید کو آپ الٹا کریں تو اسے بن جاتا ہے دیزن، دیز، دیز۔ دیز کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب دیز دیز پورا دن کہتے رہیں، عربی کی کسی لغت میں اس کو تلاش کرے، دیزن کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو دیز لفظ تو ہے، لیکن اس کا معنی کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو محمل کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ لفظ جس کا معنی ہو، با معنی لفظ، اس کو ہم کلیمہ کہتے ہیں، کلیمہ۔ اوکے، اردو میں عام طور پر لوگ کلمہ کہتے ہیں، لیکن عربی میں لام کی نیچے زیر ہے، کلیماتن اور کلیمہ کہہ سکتے ہیں۔ تو با معنی لفظ ہو، با معنی تو اس کو کلیمہ کہتے ہیں۔ اس لیے ہم عربی میں لفظ کا استعمال بہت کم کرتے ہیں، عربی میں ہم کہتے ہیں کلیمہ۔ جو بھی الفاظ ہے، ایک تو وہ کلیمہ ہے جس طرح لا الہ الا اللہ کلیمہ، وہ تو پورا جملہ ہوتا ہے۔ تو عربی میں کلمے کی مختلف مطلب ہے۔ پورا ایک آدمی خطبہ دے دیتا ہے تو اس کو بھی عربی میں کہتے ہیں کلیمۃ الخطیب، یعنی خطیب کا خطبہ۔ کوئی لمبا مضمون ہو اس کو بھی آپ کلمہ کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک پورا جملہ ہو جس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو بھی کلمہ کہتے ہیں، لیکن وہ اس کو آپ فی الحال بھول جائے۔ یہاں اپنی توجہ مرکوز کرے کہ کلمہ کا مطلب ہے ایک لفظ، پورا جملہ نہیں، ایک لفظ جس کا معنی ہو، اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ ہاں، جس طرح رسول ہے، اللہ ہے، اوکے، جس طرح بیت ہے، گھر، ٹھیک ہے نا، قلم، کتاب، اسی طرح کی جو چیزیں ہیں جو کہ ایک لفظ ہے اور اس کا معنی نکلتا ہے، اس کو کلمہ کہتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ جو بے معنی ہے، اس کے ساتھ ہمارا اتنا مقصد نہیں رہے گا۔ اس کو بس یاد رکھے کہ ایک لفظ جس طرح بامانی ہوتا ہے، ایک طرح ایک بے معنی لفظ بھی ہوتا ہے۔
بے معنی لفظ بھی ہوتا ہے، اس کو محمل کہتے ہیں، اور اس کو با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ مثلا مثال میں آپ کو دے دوں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک حرف ہے الف اور ایک حرف ہے ذال، ٹھیک ہے نا، ان دونوں کو جب ہم ملا دیتے ہیں تو بن جاتا ہے اذ، اور اذ کا مطلب ہے جب۔ تو دیکھو اس کا مطلب بن گیا نا، دیز ان کا مطلب تو نہیں تھا، اور جب کا مطلب تو ہے اذ۔ اچھا اسی طرح ایک لفظ ہے قاف، حرف ہے، ایک ہے الف، ایک ہے لام، ان سب کو ملا دو تو بن گیا قال۔ قال، قال کا مطلب ہے اس نے کہا، اس نے کہا۔ تو دیکھو اس کا مطلب ہے نا، اور ایک ہی ہے، لحاظ سے دیکھیں ایک ہی لفظ ہے، لیکن لفظ کا مطلب ہے، اس کو ہم لفظ نہیں کہیں گے، کلمہ کہیں گے۔ اور اسی طرح مثلا الف ہے، اس کو با کے ساتھ ملا دو، را، پھر الف، پھر ہا، پھر یا، پھر میم، تو یہ بن گیا ابراہیم۔ تو دیکھو ابراہیم لفظ بن گیا ہمارے ساتھ، یہ کلمہ ہے۔ اچھا ایک بات بہت ضروری ہے، اس کو بہت غور سے سنیے، جتنی مثالی میں دوں گا ایگزامپل، وہ پوری کوشش کروں گا کہ یا قرآن ہو یا حدیث ہو۔ عام عربی کی جو الفاظ ہے، ذرا غلام و زید، زید کا غلام، تو وہ بجائے، تو اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا کہ آپ اس طرح محسوس نہیں کریں گے تو ابھی کہ میں صرف سیکھ رہا ہوں اور اس کے بعد پھر میں قرآن شروع کروں گا، کیونکہ مطلب جو ہے ان سب دروس کا، سب محنتوں کا مطلب ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ آ جائے۔ قرآن کیوں سمجھ آ جائے؟ کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، یہ نہیں کہ ہم لوگ ہمیں بڑا عالم کہے اور ہم اس طرح مشہور ہو جائے اور یہ ہمیں پیسے مل جائیں، اس طرح کوئی اور غرض نہ ہو۔ تو چونکہ ابھی اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ طالب علم بڑا خوش ہوگا کہ دیکھو ابھی تو مجھے ابھی سے قرآن جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو گیا، تو اس سے حفظ میں بھی آسانی ہوگی، اور وہ مثال سارے عربی کو ہوں گے۔ ہر درس کے اندر جو بھی مثال ہے اس کو یاد رکھیں، یاد کریں، پورا دن گنگناتے رہیں، گنگنا، جس طرح مثلا میں نے کہا نا اذ اور قال اور ابراہیم، تو بولتے رہو اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ٹھیک ہے نا، تو جب اذ قال ابراہیم، اذ قال ابراہیم، ٹھیک ہے نا، جب آپ چلتے رہے، جب بس یہ بڑھتے، اور قرآن بھی ہے تو اس پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اذ قال ابراہیم پر، اور عربی بھی آپ سیکھیں گے تو اسے فائدہ زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم حروف کو ملاتے ہیں، اور اس سے حروف کے ملانے سے جو ہمیں حرف اس کے ملانے سے ہمیں با مقصد، بامانی لفظ مل گیا، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ حرف ملانے سے بامانی کلمہ لفظ مل گیا، اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ، تو یہ میں بار بار کہتا ہوں تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے آپ کو۔ اچھا ابھی ہم آگے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو کلمہ ہے نا، اس کلمہ تو ہماری منزل تو نہیں ہے، ہمارا منزل تو کلام ہے۔ کلام یہ کہ ہمیں پورا مفہوم سمجھ آ جائے۔ یہاں تو مثالوں میں دیکھو ہم کلمہ بنایا، یہ تو میں نے ویسے آپ کو ملا کر اس سے کلام بنایا، ورنہ یہاں تو یہ ہے اذ قال ابراہیم، تو یہ تو کلمے کو، تو اس طرح پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، ان کو ملا کر جو ہمارے ساتھ جو چیز بن جاتی ہے اس کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ مرکب جس طرح انگریزی میں کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں، کمپاؤنڈ۔ تو یہ کلمہ ہم نے ملایا اور ہمیں ایک چیز میں مرکب۔ یہ جو کمپاؤنڈ ہے، یہ بعض اوقات اس کا مطلب تو ہوگا، یعنی محمل کی طرح تو نہیں ہوگا، لیکن سننے والی کی تسلی نہیں ہوگی، اور وہ آپ سے پوچھے گا، جب آپ وہ مرکب کہیں گے تو وہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ اور کوئی معلومات آنے والی ہے۔ تو جب ایسا مرکب ہو تو اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں، کہ سننے والی کی تسلی نہ ہو، اور اگر سننے والی کی تسلی ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مرکب تام، اور اس مرکب تام کا دوسرا نام ہے جملہ، اور اس کو پھر آپ
کلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مرکب جو ہے وہ دو طرح کا ہو گیا۔ ایک ہو گیا مرکب کلمات کی کلمہ کو ملانے سے، کلمہ ملانے سے مرکب بن گیا۔ مرکب دو قسم کا ہے، ایک ہے مرکب ناقص، ایک ہے مرکب تام۔ مرکب ناقص وہ ہے کہ اگرچہ کلمات کو ملانے سے ہمارے ساتھ ایک کمپاؤنڈ بن گیا اور اس کا مطلب بھی ہے، لیکن سامع یعنی سننے والی کی پوری تسلی اسے نہیں ہو رہی ہے، اور وہ آپ کی طرف دیکھتا ہی رہ جائے گا کہ اور کیا۔ اس کی مثال ابھی بتاؤں گا۔ مرکب تام کیا ہے؟ پورا فل فلج کلام ہے، اس سے مخاطب کی بالکل تسلی ہو جاتی ہے۔ تو چلیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں انشاءاللہ کہ مرکب ناقص کی مثال کیا ہے۔ مثلا دیکھو، ایک کلمہ ہے رسول، یہ کلمہ ہے، رسول کلمہ ہے نا، بامانی لفظ ہے، اور ایک ہے اللہ، تو رسول اللہ۔ تو دیکھو رسول اللہ آپ نے کہا تو لوگ آپ کی رسول اللہ کیا؟ میں کہتے آپ کہیں احب رسول اللہ، میں رسول اللہ سے احب رسول اللہ، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جاء رسول اللہ، ذہب رسول اللہ، رسول اللہ آیا، رسول اللہ گیا، رسول اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو وہ کوئی، تو آپ ویسے کہیں گے اللہ کا رسول، اللہ کا رسول۔ اردو میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور مہمانوں کے ساتھ ہے اور آپ نے ویسے کہہ دیا اللہ کا رسول، تو لوگ کہیں گے اللہ کا رسول کیا؟ اللہ کا رسول اچھا ہے، اللہ کا رسول خوبصورت ہے، اللہ کا رسول اعلیٰ ہے، اللہ کا رسول جو ہے نا، تو اس لیے یہ ہے مرکب ناقص ہو گیا، اللہ کا رسول۔ یا مثلا کوئی اور میں کہتا ہوں، دیکھو قرآناً عجباً، عجیب قرآن یعنی ونڈرفل۔ عجیب سے مراد یہاں اجنبی نہیں ہے۔ تو دیکھو رسول اللہ بھی قرآن میں ہے اور قرآن عجباً، تو یہ قرآن عجباً کیا ہے؟ عجیب۔ اچھا آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی طرف عجیب قرآن، تو عجیب قرآن کیا؟ عجیب قرآن کو میں نے سنا، عجیب قرآن کو میں نے یاد کیا، عجیب قرآن مجھے پسند ہے۔ تو اس لیے اگرچہ دونوں جو کلمات ہیں ان کا الگ محمل تو نہیں ہے، الگ الگ کلمات کا معنی ہے، لیکن پوری تسلی نہیں ہو رہی ہے۔ قرآناً عجباً۔ یا مثلا آپ کہہ دیں ھذا النبی، یہ نبی، ھذا کا مطلب ہے یہ، اور نبی کا ھذا، یہ نبی کیا؟ یہ نبی اچھا ہے۔ یہ تو یہ دیکھو، یہ جو میں نے مثالیں تینوں آپ کو دے دی نا، یہ پورے قرآن کے اندر ہے۔ اوکے، ھذا النبی قرآنا عجبا، یہ مرکب ناقص کی مثال ہو گئی کہ پورا کلام نہیں ہے، مرکب ناقص۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم مرکب تام کی کچھ مثالیں جو ہے وہ آپ کو دیں گے کہ مرکب تام، اور وہ کوشش کریں گے کہ وہ قرآن کی مثال ہو مرکب تام والی۔ تو یہ ہو جائے گا مرکب تام کی مثالیں کہ پوری تسلی ہو جائے سننے والے کی۔ مرکب، اچھا ایک دیکھیں، مرکب تام کی مثال ہے اذ، اس کا مطلب ہے جب۔ اوکے، قال کہا، ابراہیم، ابراہیم نے، لی ابیہ، اوکے، جب کہا ابراہیم نے اپنے والد سے۔ تو دیکھو آپ کہیں گے کہ ابھی بھی تو میری تسلی نہیں ہوئی، ابراہیم نے اپنے والد سے کیا کہا، لیکن وہ پھر دوسرا جملہ شروع ہو جائے گا، اس کے اندر پوری جملے کی باتیں ہے۔ اذ قال ابراہیم لابیہ، جب کہا ابراہیم نے اپنی، اذ قال ابراہیم لابیہ، اوکے، پھر دوسرا ایک جملے میں وہ معلومات ہوں گی کہ ابراہیم نے کیا کہا۔ یہ پورا جو ہے یہ مرکب تام ہے، اذ قال ابراہیم لابیہ۔ اسی طرح مثلا قرآن کے اندر ہے اذ قال ربک للملائکۃ، اذ قال ربک، تو اس کا مطلب بھی وہی ہے۔ دیکھو اس کا مطلب بھی ہے جب کہا تیرے رب نے ملائکہ سے،
ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی مرکب تام ہو گیا. کیا کہا؟ میری تو تسلی نہیں ہوئی. نہیں، تسلی تو دوسری صنف میں نہیں ہوئی، باقی تو یہ پورا کلام ہے. اذ قال ربک للملائکۃ، تو یہ دوسری جملے میں اس کی پھر وہ ہوگی انی جاعل فی الارض خلیفہ. وہ تو پھر دو جملے بنانے پڑتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جب سے شروع ہوتا ہے تو یہ ایک جملہ ہے، پھر اس کا دوسرا جواب دوسرا جملہ ہو گیا. تو یہ مثال. اسی طرح مثلا ایک اور مثال دیکھتے ہیں. اذ قال موسیٰ لقومہ. اوکے، اذ قال موسیٰ لقومہ. ہاں، تو دیکھو ابھی کیا میری اس مثال لانے کا مطلب کیا ہے. اگرچہ گرامیٹیکلی اتنا پرفیکٹ نہیں ہوگا، جس طرح مثلا اگر میں کوئی آپ کو یہ دیکھوں ضرب زید یا اس طرح چیزیں، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ قرآن میں اتنا ہیلپ نہیں ہوگا. ابھی بچے کو یہ یاد کرے، پورا دن گنگناتے رہے. اذ قال ابراہیم لابیہ، یہ کیا ہے؟ مرکب تام ہے، جملہ ہے. اذ قال ربک للملائکۃ، حفظ بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے. عربی سیکھنے کا الگ، قرآن کی تلاوت کا الگ. اور یہ جو ہے نا، یہ مطلب قرآن فہمی میں بھی مدد ہو. اذ قال موسیٰ لقومہ، جب کہا موسیٰ نے اپنے قوم سے. اذ قال موسیٰ لقومہ. یا مثلا تو میں ایک پیٹرن پر میں نے لائے ہیں تاکہ بچی کو اچھی طرح مزہ آ جائے. تو وہاں کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یا عیسیٰ. ہاں، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ. تو دیکھو یہ بس یاد رکھیں پورا دن ہی. اذ قال ابراہیم لابیہ. اچھا، اس میں کیا ہے؟ اذ کلمہ ہے، قال ایک کلمہ ہے، ابراہیم ایک کلمہ ہے، لی بھی ایک کلمہ ہے، اگرچہ صرف لام ہے، اور ابی ایک الگ کلمہ ہے، اور ہی الگ کلمہ ہے. تو لی ابی ہی میں تین کلمے ہیں. خیر ہے، یہ بعد یہ کنفیوز نہ ہو بعد میں یہ وہ کرے. اچھا، اذ ایک کلمہ، قال ایک کلمہ، رب کا بے دو کلمے ہیں، رب الگ ہے اور کا الگ ہے. لی ایک کلمہ ہے، ملائکت ایک الگ کلمہ ہے، ملائکت. اذ ایک کلمہ ہے، قال ایک کلمہ ہے، موسیٰ ایک کلمہ ہے، لی ایک کلمہ ہے، قوم ہے، اور ہی. تو اس میں بھی تین کلمے ہیں، لی قومی ہی. اسی طرح اذ قال کلمہ، اللہ کلمہ، یا ایک کلمہ، عیسیٰ ایک کلمہ. مطلب کیا ہے کہ کلموں کو ملانے سے کلام بنتا ہے. اس کی مثال دیکھے اس طرح ہے کہ مثلا دیکھو، یہ آپ کے ساتھ ایک کیا ہے؟ برک ہے، اینٹ ہے. تو یہ بھی اینٹ ہے، یہ بھی اینٹ ہے. اسی طرح یہ بھی اینٹ ہے، اینٹ ہے، اینٹ ہے، اینٹ ہے. اچھا، ان اینٹوں سے آپ کیا کریں؟ اس سے ہم دیوار بنانا چاہتے ہیں بڑا اوپر. ان کو جو ہے نا بڑا مشقت ہے ایک ایک اینٹ کو. تو ہم ان اینٹوں سے، یہ ہے اینٹ، اس اینٹوں سے ہم ایسا کرتے ہیں نا کہ بلاک بنا دیتے ہیں نیچے. تو یہ بلاک بن گیا، چار چار اینٹ کو جمع کر کے یہ بلاک بن گیا. اور پھر ان بلاکوں کو ہم پھر بنا کر دیوار بناتے ہیں. اس میں سارے 8 اینٹ آ گئے، یہ ہو گیا آپ کا دیوار. تو یہی مثال ہے کہ یہ جو اینٹ ہے یہ ہے حرف، اور یہ جو بلاک ہے یہ ہے مرکب، اور یہ جو دیوار ہے یہ ہے کلام یا جملہ یا مرکب تام. یہ ہمیں مل گیا. مثلا بعض اوقات بلاک لوگ نہیں بناتے، وہ ڈائریکٹ جو ہے نا اینٹ سے دیوار بناتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی. اسی طرح ہم اگر آپ کہتے کہ میں یہ کلمہ ہے اور میں کلمے سے براہ راست جو ہے نا وہ کلام بنانا چاہتا ہوں، کلمے سے براہ راست کلام، مرکب نہیں لاتا، تو ایسا بھی ممکن ہے. ہاں، ٹھیک ہے نا. مثلا اگر ایک ابھی دیکھو کوئی آدمی کہے جو ہے نا اللہ خالقن، اللہ خالقن، تو اس میں کوئی مرکب نہیں آتا. تو کلمے سے کلام بنانے کے لیے بیچ میں مرکب کا آنا ضروری نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ضروری ہوتا ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھے، آپ اینٹ سے براہ راست دیوار بنانا ہے، اور آپ اینٹ سے مرکب کی ذریعے سے
کمپاؤنڈ کی ذریعے سے دیوار بنانا ہے، یہ آپ کی اپنی چوائس نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ کو مرکب بنانا ضروری ہوتا ہے، آگے جا کر پتہ لگے جائے گا، لیکن بعض اوقات آپ کو مرکب کی ضرورت نہیں بھی پڑتی۔ تو یہی مثال ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم حروف کو ملا کر اس سے کلمہ اور کلمات کو ملا کر ہم کیا کہتے ہیں کلام۔ یہ جو ہے نا یہ اس سبق کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو اچھی طرح سے یہ جو مثالیں ہیں نا خاص طور پر اس کو یاد رکھیں، گنگناتے رہیں پورا دن، ثواب بھی، عربی بھی اور سب کچھ، ٹھیک ہے نا۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ حرف کو ملا دو لفظ، اگر وہ بے معنی ہو تو اس کو مہمل کہتے ہیں، جس طرح دیذن، اور اگر وہ بامعنی ہے اس کو کلیمہ کہتے ہیں۔ کیا کلیمہ کیا ہے؟ مثلا اذ، الف اور دال کو ملا کر اذ ایک کلیمہ، قاف الف، قال کلیمہ، ابراہیم ایک کلیمہ۔ پھر ان کلمات کو ہم ملا دیتے ہیں، ایک کلمہ اذ قال ابراہیم، یہ کلام بن گیا۔ لیکن اگر فرق ہے اس میں یہ مرکب بن گیا، کلمہ کو ملانے سے کلام بھی بنے گا، اور یہ اگر مرکب ناقص ہو تو یہ پھر رسول اللہ پوری تسلی نہیں ہوتی، پورا جملہ نہیں ہے۔ ھذا النبی قرآنا عجبا اور ھذا النبی۔ پھر جو دوسرا ہے مرکب تام، وہ کیا ہے؟ جملہ ہے، اور اس کی یہ مثالیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ، اذ قال ربک للملائکۃ، اذ قال موسیٰ لقومہ، اذ قال اللہ یا عیسیٰ۔ اور پھر یہ مثال جو ہے وہ آپ مت بھولیں، ٹھیک ہے نا۔ اتنا آپ کو ضرور یاد ہونا چاہیے کہ حرفوں کے ملنے سے بامانی لفظ ملتا ہے، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمات کو ملا کر ہم مرکب بناتے ہیں، مرکب یا مرکب ناقص ہوگا جس کا پورا مفہوم ہمیں نہیں آئے گا، اور ایک یا مرکب تام ہوگا جس کو جملہ یا کلام بھی کہتے ہیں۔ یہ بات آپ کو ضرور یاد ہونی چاہیے، ورنہ پھر اگلی سبق میں پھر سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کو بار بار اس سبق کو کم از کم 7-8 مرتبہ آپ اس کو سماعت کریں، اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا دیں، بہت خوش ہوں گے آپ نے آخرت میں اگر آپ نے اس زندگی سے فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے نا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔